کبھی عدالتیں اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ جو الٹیمیٹ ریلیف مانگیں وہ آپ کو انٹرم ریلیف کے طور پر ہی دے دیا جائے. یہ 18 دن ہے. ہارس ٹریڈنگ بھی اور کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہوگا. آپ اس کو ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں ان تک جو ہے ان کو محدود کر کے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عدالت عظمیٰ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے. سو موٹو نوٹس لیں. سپریم کورٹ سو موٹو لے اور پنجاب کو معاشی تباہی اور کرپشن سے بچائے. وزیر داخلہ رانا ثنا کا مطالبہ. عدالتی فیصلے پر بھی تحفظات کا اظہار. کہا گزشتہ روز کے فیصلے سے پنجاب بری طرح متاثر ہوگا. ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن کا بازار گرم ہوگا. ان کو اسٹے آرڈر کے اوپر اختیارات دینا پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم ہے. عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ پرویز الہی سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کریں. پرویز الہی کو ڈے ٹو ڈے بزنس کے لیے محدود کریں. پنجاب حکومت منتخب حکومت نہیں، اسمبلیوں کوئی کھلونا نہیں. دبجل کہا بنا لیا اور توڑ دیا. اعتماد کا ووٹ نہ لینا ثابت کرتا ہے کہ پرویز الہی کے پاس اکثریت نہیں. سعد رفیق کے پریس کانفرنس. کہا کل کے فیصلے سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. اس فیصلے کو قانونی فورم پر چیلنج کریں گے. ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہم نے ہائر فورمز پر جانے سے متعلق فیصلے کیے. چوہدری شجاعت سے بھی بات کی. طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں آئندہ بھی اتحادی حکومت اچھے فیصلے کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ پنجاب کی بحالی کے بعد کی صورتحال پر مشاورت. وزیر اعلیٰ جتنی تاخیر کر لیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. اعتماد کا ووٹ نہ لینے سے جنوری میں پی ٹی آئی حکومت ختم ہو جائے گی. اجلاس میں بریفنگ. وزیر داخلہ نے اسلام آباد دھماکے سے متعلق رپورٹ پیش کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو غیر قانونی ڈی نوٹیفائی کرنے والوں کو جواب مل چکا ہے. پنجاب میں ہماری اکثریت واضح ہے. مسرت جمشید چیمہ کا ٹویٹ. لکھا پی ڈی ایم کا ٹولہ اسمبلیاں بچانے کے لیے جتنی ملاقاتیں کر رہا ہے اتنی توجہ معاشی صورتحال پر بھی دے. امپورٹڈ حکومت کا سارا زور اپنی کرپشن بچانے اور اقتدار کو طول دینے پر ہے. اسلام آباد کی یونین کونسلز کی تعداد بڑھانے سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد. نوٹیفیکیشن کالعدم قرار. اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق 16 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے حکم دیا الیکشن کمیشن وفاقی حکومت سمیت تمام درخواست گزاروں کو سن کر معاملے کا قانون کے مطابق فیصلہ کرے. الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت کا موقف جاننا چاہیے تھا. وفاقی حکومت سمیت فریقین کو 27 دسمبر کو الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کی ہدایت. حکومت اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہی. یہ جنرل الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے؟ شیخ رشید کا ٹویٹ. لکھا حکومت کا ایجنڈا عمران کو نااہل کرانا اور الیکشن آگے بڑھانا ہے. ملکی دفاع ناقابل تسخیر. پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. پاکستان میں پہلی بار ہنگور کلاس آبدوز کی تعمیر اور دوسری آبدوز کی اسٹیل کٹنگ کا آغاز. امیر البحر ایڈمرل امجد خان نیازی کراچی میں تقریب کے مہمان خصوصی تھے. ہنگور کلاس آبدوز جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے. چین میں نئے کرونا ویریئنٹ سے پاکستان کو بھی خطرہ. این سی او سی نے خبردار کر دیا. حکام کے مطابق پاکستان نئے ویریئنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہے. کرونا ویکسین لگانے کے باعث خطرہ کم ہے. پاکستان میں 90% آبادی کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے. متنازع ٹویٹ کیس. اعظم سواتی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کر دی. ٹرائل مکمل ہونے تک ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرنے کی استدعا. سب مافیا کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہوں. کسی بھی ادارے کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو. کہا اس وقت ملک میں صرف سیاست ہو رہی ہے. کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے سے متعلق سماعت. سندھ ہائی کورٹ نے گاڑیوں سے پریشر ہارن، کالے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹس ہٹانے کے لیے اخبار میں اشتہار شائع کرنے کا حکم دے دیا. چیف سیکرٹری سندھ اور ڈی آئی جی ٹریفک آئندہ سماعت پر طلب. وزیر اعلیٰ پنجاب سے معروف کوہ پیما ساجد علی ستپارہ کی ملاقات. وزیر اعلیٰ نے K2 کلین اپ مہم کے لیے ساجد ستپارہ کو 15 لاکھ روپے کا چیک دیا.
امریکی کانگریس نے 1.66 کھرب ڈالر کی سرکاری فنڈنگ کا بل منظور کر لیا۔ فنڈنگ میں پاکستان کے لیے 20 کروڑ ڈالر کی رقم مختص، یوکرین کے لیے 45 ارب ڈالر کا امدادی چیک بھی بل میں شامل۔ نیو یارک سمیت امریکہ کی متعدد ریاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 19 افراد جان سے گئے۔ درجہ حرارت -45 ڈگری ریکارڈ، نظام زندگی مفلوج اور پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ کینیڈا میں بھی شدید برف باری کے باعث اسکول اور دفاتر بند، متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سعودی عرب میں موسلادھار بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی نے عبوری سلیکشن کمیٹی قائم کر دی۔ سابق کپتان شاہد افریدی کمیٹی کا سربراہ مقرر، ممبران میں عبدالرزاق، راؤ افتخار اور ہارون رشید بھی شامل۔ کمیٹی نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا انتخاب کرے گی۔ اسٹار فاسٹ بالر حارث رؤوف رشتہ ازدواج میں منسلک۔ اسلام آباد میں حارث رؤوف نے گلاس فیلو مزنہ مسعود ملک سے نکاح کر لیا۔ حارث نے کریم رنگ کی شیروانی زیب تن کی۔ شاہد آفریدی، شاہین آفریدی اور لاہور قلندرز کے حکام کی شرکت۔ رخصتی کی تقریب بعد میں ہوگی۔